حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ میری ضروری بات میں کر رہا کہ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا، مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا۔ یہ چیز اس کو اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے، یہ چیز اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اس وقت وہ اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے جھوٹا عذر کر دیتا ہے۔ دھیان سے بات سننا، جھوٹا عذر یہ عادت ہے لوگوں کی کہ اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے ایسا عذر پیش کرے گا کہ جس سے ٹوکنے والے کی بات غلط ہو جائے۔ سنو میری بات، میں مثال دے رہا ہوں اس سے کہ آدمی حق بات کو قبول کرنے سے انکار کس وجہ سے کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے، میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ یہ جواب دیا میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ یہ ایسا عذر ہے کہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے گا کہ اب کیا کیا جائے، اور سننے والے کہیں گے کہ اس کا عمل نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے اگر دائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ صحابی نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اور یہ عذر چھوٹا عذر تھا، یہ عذر چھوٹا عذر تھا۔ آپ نے فرمایا فوراً ابا کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں کہ انکار جو کیا ہے وہ کبر کی وجہ سے انکار کیا، کہ جب دل میں بڑھایا جاوے آدمی صحیح بات کا انکار کر دیتا ہے، اور اس کا انکار ایسے نہیں کرتا کہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں کھاؤں گا دائیں ہاتھ سے، بلکہ اس انکار کے ساتھ کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، آپ جانتے تھے کہ ہاتھ ٹھیک ہے، اس کا انکار کرنا کبر کی وجہ سے ہے، اس لیے آدمی حق کا انکار کرے گا کبر کی وجہ سے۔ یہ میں نے مثال دی ہے چھوٹی سی، روایت میں ما منعہ الا الکبر، اس حدیث میں ہے، اس میں صحابی نے کہا میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، روایت میں ما منعہ الا الکبر، کہ کبر کی وجہ سے انکار کیا، تو آپ نے یہ بددعا دی کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا دعائے ابلیس کے کہ نہیں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے، انہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، لہذا آپ مجھے ان کی طرف جھکنے کا جو حکم دے رہے ہیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، یہ مثال ہے، حیثیت کے خلاف حکم آیا، فرمایا نکل جاؤ۔ اگلا حکم آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو جنت میں سارے نعمتیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن اس طرح سے قریب مت جانا، ابتلا ہے، یہ ابتلا ہے، سب کچھ کرو، جی ہاں ہمیشہ رہو نعمتوں میں، اس طرح سے قریب مت جانا۔ کیوں؟
کہ ہمارا حکم ہے لا تقربوا هذه الشجرة کہ ادھر کہیں مت جانا. تو شیطان نے یہ کہا کہ آپ کو یہ روکا گیا ہے ادھر کے کھانے سے تاکہ آپ جنت میں ہمیشہ نہ رہ سکیں. یہ مشورہ دیا آپ تاکہ ہمیشہ نہ رہیں جنت میں، اس لیے منع کیا ہے درخت کھانے سے، کیونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے جو اس میں سے کھا لے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا. کہ جس طرح میں نکالا گیا ہوں آپ کو بھی نکالا جائے گا، لہذا آپ اس میں سے کھا لیجیے تاکہ ہمیشہ رہیں. یہ بات کہ یہ ایک اصولی بات ہے اور پرانی بات ہے کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جائے گا وہ دوسروں کو خیر سے محروم کرنے میں پوری طاقت لگا دے گا. سوچو ختم کھائی اس نے تو بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ حق کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں منتخب کرا لیتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اور ایمان والوں پر بھی شیطان کا بس نہیں چلتا. یہ بھی قرآن میں ہے کہ ایمان والوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ کہ شیطان کا بس چلتا ہے اپنے دوستوں پر، ایمان والوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا. یہ میرا ایک مثال دی ہے کہ یہ امتحان ہے کہ ساری علتیں چھوڑ دو، حکم دیکھو کیا ہے. سب علتیں چھوڑو، حکم دیکھو کیا ہے. آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ نے فوراً نیچے اتار دیا. فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہاں سے نکل کر توبہ کر لی. ایک ہوتا ہے غلطی پر اصرار کرنا، ایک ہے غلطی کا اقرار کرنا. آدم علیہ السلام نے غلطی کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اصرار نہیں کیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر ضد نہیں پائی، اصرار نہیں پایا اپنے گناہ پر. ہاں یہ نہیں کہ اس میں پختگی نہیں تھی، یہ بات غلط ہے. یہاں عزم سے مراد پختگی نہیں ہے، یہاں عزم سے مراد ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اڑنے والے نہیں تھے. لم تجد له عزما کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن وہ اپنے غلطی پر اڑنے والے نہیں تھے، یعنی جو ہم نے کیا ہے صحیح کیا ہے. ہم نے کے اندر ان کے گناہ میں ہم نے اڑنا نہیں پایا. شیطان نے کہا کہ نہیں میری بات صحیح ہے، وہ اڑ گیا، وہ محروم ہو گیا. میں نے ایک مثال دی ہے کہ پہلا امتحان فرشتوں کا، دوسرا امتحان انبیاء علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس طرح امتحان ہوا ہے کہ اس بچے کو ذبح کر دو، ہمارا حکم ہے. ٹھیک ہے، حکم ہے کہ فوراً ذبح کریں گے، حکم ہے ذبح کر دو، فوراً ذبح کریں گے. بچے سے پوچھا منظور ماذا کرا، تمہارا اپنا کیا خیال ہے. اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ذبح کیا جا رہا ہے، میری وجہ سے ذبح ہو گئے یا اللہ کے لیے ذبح ہو گئے. منظور ماذا کرا، اپنے معاملے میں خود غور کرو. بچے نے کہا اے ابا جی جو حکم دیا گیا ہے آپ کو آج سے پورا کیجیے. Mm-hmm.